إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے مومنو، اے ایمان والو، یہ خطاب ہم سے ہے، ہم مسلمانوں سے ہے۔ مفسرین یہ کہتے تھے، ہمارے اسلاف یہ کہتے تھے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایسی آیتوں پر اہل ایمان کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اہل ایمان کے کان کھڑے کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ کوئی اچھی خبر ہوگی، کوئی اچھی بات ہوگی جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، یا پھر کوئی بری بات ہوگی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مومنوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسائیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم یہ دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، نیک لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں نیک صحبت کا اثر، اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ انسانی زندگی میں نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اللہ والوں کے ساتھ رہنا، دیندار لوگوں کے ساتھ رہنا، اس کا عملی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، عملی زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تصاحب الا مؤمنا، تم صرف مومن سے دوستی کرو، دوستی نہ کرو مگر صرف مومن سے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر جو متقی و پرہیزگار ہو۔ یعنی ہمارے دسترخوان پہ، ہمارے گھر پر وہ شخص حاضر ہو، وہ ہمارا کھانا کھائے جو تقوی شیار ہو، جو نیک ہو، جو متقی ہو، دیندار ہو، صالح ہو، ایسا شخص ہمارے گھر آئے اور ہمارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ نیک صحبت، اچھی صحبت، دیندار لوگوں کے ساتھ رہنا، اس کا عملی زندگی میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے کہ آدمی اگر نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک توفیق ملتی ہے کہ وہ نیک بنتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ نیک صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے، بدعمالیوں سے، بدعملی سے، شر سے، فساد سے، ظلم سے، گناہ سے، شیطانی ہتھ کنڈے سے، شیطانی چال بازی سے، شیطانی حملے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیں انسانی زندگی میں دوستی کا ہونا بہت ضروری ہے، دوست کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنا دکھ درد ہلکا کر لیتا ہے چار لوگوں سے مل بیٹھ کر کے، گفتگو کر کے، اور اگر دوست اچھے ہو، صالح ہو، تو آدمی کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی۔ اور دینی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اللہ رب العالمین کا دین اور اس کی شریعت پر چلنا یہ چاروں طرف سے خطرات ہیں۔ دین پر چلنے میں طرح طرح کی آزمائش ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، اور چاروں طرف سے شیطان ہم کو پیچھا کر رہا ہے، اور شیطان ہم کو پچھاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور شیطانی ہتھ کنڈے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیک صحبت اور نیک دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ نیک دوست، نیک صحبت یہ ہماری نیکی میں، ہم کو نیک اعمال کرنے میں سہارا بنتی، نیک کام کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی۔ اور جس کی زندگی میں اس کے دوست نہ ہو، جس کی زندگی میں اس کے اچھے دوست نہ ہو، وہ آدمی شیطان کے ہتھ کنڈے میں آ جاتا ہے اور بری سنگت اور بری صحبت میں چلا جاتا ہے۔ یا تو آدمی اچھی صحبت اختیار کرے گا، یا تو آدمی بری صحبت اختیار کرے گا۔ اور اگر اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے دنیا و آخرت میں، اور اگر وہ اچھی صحبت اختیار نہیں کرتا ہے، شیطان اس کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے اور اس کی تنہائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اس کو بری صحبت میں ڈال کر کے اس کے دین، ایمان، اخلاق اور دنیا و آخرت سب برباد کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ نیک صحبت، اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ اور اگر دوست اچھے نہ ہو، نیک صحبت اگر اختیار نہ کی جائے، نیک لوگوں کی دوستی نہ کی جائے، تو پھر بری صحبت آتی ہے اور پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان کے اندر فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو چبائے گا، يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ یہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، سنت پر چلا ہوتا، شریعت پر چلا ہوتا، رسول کی تعلیمات پر چلا ہوتا۔ وہاں قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کاٹے گا اور انگلیوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں رسول کا راستہ اختیار کرتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ انسان کہے گا اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو دوست نہ بناتا، اے کاش میں فلاں کی صحبت اختیار نہ کرتا۔ یعنی بری صحبت، بری سنگت، اس کا اثر صرف دنیا برباد نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے صرف ہمارے اخلاق برباد نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہماری اولاد برباد نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے صرف ہمارا مال نہیں ضائع ہوتا ہے، بلکہ اس بری صحبت کے نتیجے میں آدمی کا دین، ایمان، آخرت سب برباد ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کوئی انسان کل قیامت دن کہے گا اے کاش کہ میں فلاں آدمی کو، یعنی برے آدمی کو دوست نہ بناتا، یعنی اچھے اور نیک لوگوں کو دوست بناتا، تو پھر اس کا ہمیں فائدہ پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے، سوائے متقیوں کے۔ وہ دوستی جس کی بنیاد تقویٰ ہو، وہ دوستی جس کی بنیاد توحید ہو، وہ دوستی جس کی بنیاد توحید ہو، ایمان ہو، اچھے اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر دوستی اختیار کی، تو ایسی دوستی کا اثر اور فائدہ قیامت کے دن بھی ہوگا۔ جبکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے،
اور اپنے خونی قریبی رشتے بھاگیں گے، دور ہوں گے، مگر یہ دوستی جو ایمان کی بنیاد پر ہو، جو توحید کی بنیاد پر ہو، اللہ رب العالمین کی محبت کی بنیاد پر ہو، یہ دوستی برقرار رہے گی دنیا کے اندر بھی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی یہ دوستی برقرار ہوگی۔ اور قیامت کے دن سارے انسان ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، سارے انسان اپنے خونی قریبی رشتہ داریاں دیکھ کر کے سب بھاگیں گے، فرار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اس کی صراحت فرمائی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ قریبی رشتہ دار، باپ، بیٹے، والدہ، قریبی رشتہ دار جو خونی رشتے ہیں، جس کے لیے آدمی دنیا میں جان دیتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، دن اور رات محنت اور مشقت کر کے کما کے لا کے کھلاتا ہے، لیکن یہ دوستی قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ خونی رشتے بھاگیں گے، دشمن بن جائیں گے، مگر جو دوستی توحید کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو اور اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو، یہ دوستی برقرار رہنے والی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہا قیامت کے دن سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو دوست تقویٰ کی بنیاد پر قائم تھے، جو دوستی توحید کی بنیاد پر قائم تھی، ایسے لوگوں دشمن نہیں بنیں گے، ایسے لوگوں کی دوستی برقرار رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اور اس مقصد کو برقرار رکھنے کے لیے، دین پر استقامت اختیار کرنے کے لیے، ایمان پر جمنے کے لیے، یہ نیک صحبت بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ نیک صحبت بہت بڑا اثر رکھتی ہے، سبب بنتی ہے۔ ہمارے اسلاف صحابہ اکرام ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھاتے تھے، دین سیکھتے تھے، سنت سیکھتے تھے، اپنے ایمان کو مضبوط بناتے تھے، اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے خادم تھے، ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے خادم ہیں۔ کہا مانگو، کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ مال نہیں مانگا، دنیا نہیں طلب کی۔ صحابی رسول ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں آج دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی صحبت میں ہوں، ایسے ہی آپ کی صحبت جنت بھی چاہتا ہوں۔ نیک صحبت کا اثر، نیک صحبت کا اثر دیکھیے، دنیا میں پیارے نبی علیہ السلام کی صحبت میں ہے، اور آخرت میں بھی رسول کی صحبت چاہنے کی طلب رکھتے ہیں، چاہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس کی وہ صحبت اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا تو وہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جیسی اس کی سنگت ہوگی، جیسی اس کی دوستی ہوگی، جیسا وہ دنیا میں رہے گا، جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، جس سے اس کی محبت ہے، قربت ہے، لگاؤ ہے، قلبی محبت ہے، قلبی لگاؤ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے گا۔ تو نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ نیکیاں، یہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے ایک اثر پڑتا ہے زندگی میں، اور وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ بھی نیک اعمال کرتا ہے، برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی آیا اور کہا قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا سوال کیا؟ کہا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو، مقصد کیا ہے؟ ارے قیامت کب آئے گی یہ کیوں پوچھتے ہو؟ یہ پوچھو تم نے قیامت کی اتنی تیاری کی ہے۔ آپ نے اس سے الٹا سوال کیا، کہا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تم قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کب آئے گی؟ ارے قیامت کے لیے کتنی تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بہت زیادہ نیک اعمال تو نہیں ہے میرے پاس، مگر یہ کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انت مع من احببت، انت مع من احببت، کہ تم اس کے ساتھ رہو گے قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، جس کے ساتھ تم رہتے ہو، جس سے تمہاری دوستی ہے، محبت ہے، تم اسی کے ساتھ قیامت بھی اٹھائے جاؤ گے، رہو گے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہم آپ کے اس سوال سے بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ ایسی خوشی ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِي، دیکھیے محبت کا معیار، دوستی کا معیار، کیا کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِي، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ، اور میں امید کرتا ہوں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ میرا ان سے محبت کرنے کے نتیجے میں میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہوں، میرے اعمال ان کے جیسے نہیں ہیں، رسول کے اعمال کی طرح میرا عمل نہیں ہے، ابو بکر و عمر کی قربانیوں کی طرح میری قربانی نہیں ہے، میرے نیک اعمال ان کی طرح نہیں ہیں، لیکن میں ابو بکر و عمر سے رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ میری ان سے محبت کرنے کے نتیجے میں اور ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ رکھے گا، انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ نیک صحبت کا اثر ہے کہ آدمی اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، ان کے جیسا عمل نہیں کرتا ہے، ان کے جیسے دینی قربانی ادا نہیں کرتا ہے، لیکن اگر وہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو رکھے گا۔ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا ہے۔ کتا کون سا جانور ہے؟ نجس جانور ہے، خبیث جانور ہے، شریعت میں کہا جہاں دیکھو اس کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور جس برتن میں منہ ڈال دے شریعت نے کہا 7 مرتبہ اس کو دھلو، 1 مرتبہ مٹی سے دھلو۔ مگر اتنا نجس جانور صحبت کس کی ہے؟ اصحاب کہف سے، غار والوں کے ساتھ ہو رہا۔ جب ایمان کی حفاظت میں جو نوجوان رات میں نکل گئے اور جا کے پہاڑوں میں غار میں جا کے چھپ گئے، تو رات میں جب یہ نکلے تھے چند نوجوان تھے، ان کے پیچھے کتا بھی ہو لیا، ان کے پیچھے کتا بھی چلنے لگا، اور جا کر کے جب یہ نوجوان جو موحد تھے، نیک تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے اولیاء تھے، جا کر کے اپنے ایمان کی حفاظت میں غار میں چھپ گئے، تو صحن میں دروازے کے پاس کتا بھی وہاں نگرانی کر رہا تھا، ان کی نگہبانی کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جب تذکرہ فرمایا تو ان کے کتے کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ نیک صحبت کا اثر ہے، ورنہ کتے کی کیا حیثیت ہے، کتے کا کیا اس کی کیا اوقات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ان کی نگرانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاں غار والوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے وہاں پہ کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ کتے کا ذکر ہو جو آیت ہے اس کو پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یاد کی جاتی ہے، اور قیامت تک اس واقعے کو پڑھا جائے گا اور کتے کا ذکر موجود ہوگا۔ ہم تو انسان ہیں، اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، اللہ والوں سے محبت کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے، نیک بن جائے اور نیک صحبت اختیار کرے، تو ہمارا مقام کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ کتے کی کیا حیثیت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، اگر ہم نیک بن جائیں، نیک صحبت میں رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری بھی قدر و منزلت، ہمارا مقام مرتبہ بڑھ جائے گا۔ جب محبت ایمان اور توحید کی بنیاد پر ہو تو اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کہا وہ لوگ جو میری جلال کی بنیاد پر محبت کرنے والے، میرے بندوں سے میری جلال اور میری عظمت کی بنیاد پر محبت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور کا منبر ہوگا جس پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ اس نور پر بیٹھنے والوں کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طریقے سے نیک دوستی یا اچھی صحبت، نیک صحبت، یہ آخرت میں اس طرح فائدہ پہنچائے گی کہ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے شفاعت کرے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، اور دوست اپنے دوست کے لیے شفاعت کرے گا، اور جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے گفتگو کرے گا۔
تو نیک لوگوں کی سیرت پڑھنا، نیک لوگوں کی سیرت پڑھنے سے بھی یہ نیک صحبت حاصل ہوتی ہے۔ اب سماج اور معاشرے میں نیک لوگوں کو ڈھونڈنا، نیک لوگوں کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اچھے لوگ بہت کم ہیں، نیک لوگ، اللہ والے، دیندار لوگ بہت تھوڑے ہیں، برے لوگ، بے نمازی اور بد کردار لوگ بہت زیادہ ہیں، ظالم اور فاسق قسم کے لوگ بہت زیادہ سماج اور معاشرے میں ہیں، لیکن اللہ والے، دیندار والے، دین والے، توحید والے، اخلاق والے اور صالح لوگ، بزرگ لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نماز پڑھنے کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے تھے، اور لوگ ان سے کہتے تھے تھوڑا بیٹھا کرو، تھوڑا بات چیت کر لیا کرو، تھوڑا بیٹھا کرو، تھوڑا وقت دیا کرو۔ وہ گھر چلے جاتے تھے اور اپنی لائبریری میں جا کر کے حدیث پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، سیرت پڑھتے تھے، صحابہ کی سیرت پڑھتے تھے۔ کہا میں اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، لوگوں کے پاس بیٹھوں تو بیٹھ کر کے صرف وقت کی بربادی اور مزید ایک دوسرے کی کھینچا تانی، غیبت ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں جائیں اور کتابوں کا مطالعہ کریں، نیک لوگوں کی سیرت پڑھیں، رسول کی سیرت پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، تابعین کی سیرت پڑھیں، ان کی قربانیوں کو پڑھیں۔ یہ سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ایک ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا، دینداری پیدا ہوگی، اور یہ بھی ایک قسم کی صحبت ہے، نیک صحبت ہے۔ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی اور تابعین کی محبت پیدا ہوگی۔ نیک لوگوں کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر دینداری پیدا ہوگی اور ہم بھی نیک بننے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں اور اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگائیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ نیک صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اور اگر ہم نیک صحبت اختیار نہیں کریں گے تو شیطان ہمارے لیے چاروں طرف دروازہ کھول کے رکھا ہے اور وہ اپنے شکنجے میں جکڑ لے گا۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور جماعت سے الگ ہو جاتا ہے یا نیک صحبت اختیار نہیں کرتا ہے، وہ فطری طور پر بری صحبت کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان کے حملے میں اور شیطان کے شکنجے میں آ کر کے گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک بنائے اور نیک صحبت میں رہنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور دنیا میں جب سے زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم میں سے جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو دنیا میں ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کربر کربر جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ